محمد عربی کی توہین اور گستاخی کرنے والے، محمد عربی کے صحابہ کو گالیاں دینے والے، پوری امت کو بیت المقدس کے نام پر چونا لگانے والے، جب بات آئی غزہ کی تو یہ تو بیروت سے بیٹھ کے کلاشنکوف سے فائر بھی کرتے نا، تو تل ابیب میں جا کے گرتا، آج کریں گے، کل کریں گے، صبح کریں گے، شام کریں گے، میزائل مار دیں گے، یمن سے مار دیا، حزب اللہ نے مار دیا، ایران۔ آخر کار جب اسماعیل ہنیہ جا کر ایران میں خامنائی سے ملا، خامنائی نے کہا ہم آپ کی جنگ میں شریک نہیں ہوں گے کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا نہیں، تمہیں بتاتے تھا کہ تم ابا کو پہلے بتا دیتے کہ حملہ ہونے والا ہے۔ حملے کے چوتھے دن ایران کے $5 ارب جو فریز ہوئے تھے وہ ریلیز ہو گئے۔ حملے کے 7ویں دن ایران پر جتنی انٹرنیشنل سینکشنز تھی، پابندیاں، وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی، اوپن مارکیٹ میں ڈیزل اور پیٹرول بیچ سکتا ہے۔ حملے کے 11ویں دن ایرانی وزیر خارجہ خفیہ دورے پر امریکہ پہنچ گیا۔ حملے کے 17ویں دن ایران کے مزید $9 ارب جو فریز تھے وہ بھی ریلیز کر دیے گئے۔ تمہیں ڈالر مل رہے ہیں، ان کو بم مل رہے ہیں، تمہاری پابندیاں ہٹ رہی ہیں، ان پر پابندیاں لگ رہی ہیں، تم صبح شام دھمکیاں دے رہے ہو، وہ تم پہ حملہ نہیں کرتا۔ غزہ والے دھمکیاں بھی نہیں دے رہے، ان کی آبادیوں پر پھر بھی بمباری ہے۔ تم صحابہ کے گستاخ، تم قرآن کے منکر، تمہاری کتابوں میں امت کے خلاف بدتمیزیاں، گستاخیاں، بدتعزیبیاں، تم کتنے بڑے بڑے جلوس نکالتے ہو عاشورہ میں اور محرم میں۔ تم نے غزہ کے لیے کوئی جلوس نکالا؟ تم نکلے، تم نے علم اٹھائے، اور تم بھی تو کربلا کا نام لیتے ہو نا۔ کربلا کا نام لینے والوں، غزہ کا پانی بند تھا، غزہ کے بچے سسک رہے تھے، علی اصغر کے جعلی جنازے بنا کر قوم کو رلانے والوں، تم بتاؤ شیعان علی کون ہیں؟ شیعان علی غزہ والے ہیں، شیعان علی ہم ہیں جنہوں نے پیاس برداشت کی، مار برداشت کی، بم برداشت کیے، لیکن حق کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ کون ہیں جو غزہ کے لیے نکلے؟ وہ کون ہیں جن کی مسجدوں میں دعائیں ہوئیں؟ وہ کون ہیں جنہوں نے چندے جمع کر کر کے بھیجے؟ وہ کون ہیں جو قنوت نازلہ پڑھتے رہے؟ وہ کون ہیں جو مدارس میں سورہ مزمل کا ختم کرا کرا کے دعائیں کرتے رہے؟ جنہوں نے جلوس نکالے، کانفرنس کی، ریلیاں نکالی، فتوے دیے۔ حضرت شیخ الاسلام اتنے بے چین، مفتی تقی عثمانی دن رات انہوں نے ڈائریکٹ امداد بھجوائی، بیت السلام میدان عمل میں اترا۔ تم نے کیا کیا؟ وہ اونٹ کی قربانی والا کہاں ہے؟ وہ شتر مرغ والا کہاں ہے؟ وہ سیریوں میں بڑے بڑے مربے کھلانے والا کہاں ہے؟ وہ قوم کے ٹرک لوٹ کر شام سے آئے ہوئے دہشت گردوں کے گھروں میں راشن پہنچانے والا کہاں ہے؟ وہ سندھ کے جو تمہارے باپ کی زمین ہے، ہر دوسرے چوک پہ تم اس کو زمین دے رہے ہو۔ یہاں پر ایمبولینسوں میں شام سے آئے ہوئے ٹریننگ یافتہ دہشت گرد، یہی ڈرائیور، یہی سافٹ ویئر سکھانے والے انجینئر بنا دیے، وہی کوئی چوکیدار، کوئی باورچی، وہی مردہ خانہ پہ کھڑے ہیں، وہی تمہاری مردہ خانوں کی بسیں چلا رہے ہیں۔ یہ سارے کے سارے دہشت گرد۔ اس سے پہلے کراچی میں ہم نے قتل و غارت کا ننگا ناچ دیکھا ہے، اس میں بھی سب سے آگے تم تھے، اس تنظیم کا بھی فائدہ اٹھا کر سب سے زیادہ قتل و غارت کرنے والے تم تھے، اور آج جے ڈی سی کے پردے کے پیچھے مر گئے تم، تمہاری ماں مر گئی۔ کیوں نہیں نکلے تم غزہ کے لیے، فلسطینیوں کے لیے، بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے؟ کہاں گئی وہ موم بتہ آنٹیاں جو اتنے بڑے بڑے گلدستے اور موم بتے لے کے میدان؟ جب ایلزبتھ مری تمہاری ماں، تم میدان میں آئے۔ کوئی عورت پہ زیادتی، تم سارے کے سارے آنا چاہیے، لیکن غزہ کے لیے کیوں نہیں نکلے؟ وہ فراڈیا اب کہاں غائب ہے؟ یہ سارے کے سارے دجال ہیں۔ نہ حزب اللہ نے، حسن نصر اللہ نے بیروت سے کچھ کیا، نہ فلسطین کے لیے ایران نے کچھ کیا، نہ یمن کے حوثیوں نے کچھ کیا۔ یمن کے حوثیوں کے پاس وہ میزائل ہیں جو ایران نے دیے ہیں، وہ ریاض اور جدہ پر مارتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم مکہ مدینہ پہ قبضہ کریں گے۔ نہیں تھا تمہارے پاس کچھ تو غزہ کے لیے نہیں تھا۔ غزہ کے سانحے نے، غزہ کے واقعے نے بڑے بڑوں کے چہروں کی نقابیں الٹ دی ہیں، حق و باطل کے درمیان فرق واضح کر دیا۔